شہد میں شفا ہے کہ نہیں میرے بھائیو؟ یہ قرآن میں آیا ہے. کہاں آیا ہے؟ قرآن میں آیا ہے. فیہ شفاء للناس، قرآن پاک میں شفا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی شہد کی بوتلیں گلے میں لٹکا لے تو اس سے شفا نہیں ملے گی. کیسے ملے گی؟ شہد پینے سے ملے گی شفا، شہد کے استعمال سے ملے گی. قرآن پاک کتاب شفا ہے. شفا کیسے ملے گی؟ پڑھنے سے، دم کرنے سے، گلے میں لٹکا لینا اور شفا کی امید رکھنا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور اگر تعویذ میں الٹی سیدھی لکیریں ہیں، الو کی کھوپڑی بنی ہوئی ہے، عجیب و غریب حروف ہیں، عجیب و غریب ہندسے ہیں، یہ وہ تعویذ ہے جسے آپ نے شرک قرار دیا ہے. آج ہمارے مسلمان نئی گاڑی لیتے ہیں اور سامنے کیا لٹکا لیتے ہیں جی؟ جوتا یا نال یا کوئی ایسی چیز. کس لیے جی حاجی صاحب؟ جی نظر نہیں لگے گی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، گاڑی ذرا پریشانیوں سے مصیبتوں سے محفوظ رہے گی. یہ شرک ہے، یہ تعویذ ہے. تو میرے بھائیو، ایک مسلمان کو یہ کام زیب نہیں دیتے. آج ہم منحوس جانتے ہیں کس کو؟ دنوں کو. آج حاجی صاحب آج ہم کاروبار نہیں کریں گے. کیوں جی؟ آج کاروباری معاہدہ نہیں ہو سکے گا حاجی صاحب آپ سے، کل ہوگا. کیوں آج کیوں نہیں ہوگا؟ جی آج بدھ کا دن ہے. تو پھر کیا ہوا؟ نہیں جی یہ منحوس دن ہے. اس مہینے شادی نہیں ہوگی. کیوں جی؟ کیونکہ محرم کے مہینے میں جو شادی کرے گا وہ ان کی شادی کامیاب نہیں ہوگی. یہ مسلمان کیا قائد ہیں؟ جناب حسین رضی اللہ عنہ کے نانا نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا الطیرۃ شرکن، کسی چیز کو منحوس جاننا، بدشگونی لینا شرک ہے. کسی عمل کو، کسی لفظ کو، کسی چیز کو، کسی جانور کو منحوس جاننا کہ میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے کالی بلی نظر آ گئی اس لیے آج میں کاروبار پہ نہیں گیا. گھر سے باہر نکلا کالا کتا نظر آ گیا اس لیے آج منگنی نہیں ہو سکے گی. یہ مسلمانوں کے عقائد ہیں. سارے ہندوؤں والے مشرکوں والے عقائد اپنا کر بھی ہم کہتے ہیں جی ہم توحیدی لوگ ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری اللہ مدد کیوں نہیں کرتا. پہلے آپ جائزہ تو لیں کہ آپ کس قدر مسلمان ہیں. جائزہ تو لیں آپ کے عقائد میں کون کون سی خرابیاں ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا شرک نہ کرو. آپ اس حدیث میں کہہ رہے ہیں شرک سے بچ جاؤ، قریب بھی نہیں جانا، دور دور رہو اس سے. مثالیں دوں گا. قبر پختہ بنا لیں، اوپر جھنڈا لگا لیں تو قبر کیا بن جاتی ہے؟ شرک کا اڈا بن جاتی ہے. جھنڈا لگ گیا، قبر پختہ ہو گئی، لوگ کہتے ہیں لو جی یہ ہیں بابا جی، یہاں پہ چڑھاوے چڑھاؤ، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، بیٹے ملتے ہیں، رزق ملتا ہے، شفا ملتی ہے. اب ہم ایسے کاموں کے قریب کیوں جائیں جو شرک کا سبب بن سکتے ہیں؟ اسی لیے ہماری شریعت نے قبریں پختہ بنانے سے منع کیا ہے. نبی علیہ السلام نے قبروں پہ تحریر کرنے سے، کچھ لکھنے سے روکا ہے. قبروں کو بلند و بالا بنانے سے روکا ہے. اسی لیے صحابہ کرام نے جب آپ کی قبر بنائی تو ایک بالشت، اس سے زیادہ اونچی نہیں تھی، کچی. تو وہ امور جو کل شرک کا سبب بن سکتے ہیں ہماری شریعت ان سے بھی روکتی ہے، ان کے بھی قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. آج مسلمان کلمہ پڑھنے والے، حج عمرہ کرنے والے جب مدینہ آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ درود و سلام پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہماری روز قیامت شفاعت کیجیے گا. کیسا ہے یہ سوال؟ یہ دعا کیسی ہے؟ پہلے بتائیے یہ دعا ہے کہ نہیں؟ دعا پکار رہے ہیں کہ نہیں پکار رہے؟ تو اب یہ دعا آپ کہتے ہوں گے توحید ہے، یعنی کہ آپ دعا کریں تو توحید ہے، جو دوسرا دعا کرے وہ شرک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ بھی واضح کر دوں، یہ نہ سمجھیے کہ ہم شفاعت کے منکر ہیں. ہم تو ان میں سے ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں. کس سے؟ اللہ کے رسول سے نہیں. کس سے؟
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جن کی روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے. شفاعت آپ فرمائیں گے. شفاعت کے مالک اپنی مالک کون ہے؟ مرضی کس کی چلے گی؟ جن کے بارے میں اللہ چاہے گا ان کے بارے میں آپ شفاعت کر سکیں گے. جن کے بارے میں اللہ نہیں چاہے گا ان کے بارے میں آپ شفاعت نہیں کر سکیں گے. شفاعت کا سوال پھر کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے. لیکن کئی ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم توحید پہ ہیں اور اپنی طرف سے شرک سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی مدینہ میں آ کر آپ کی قبر کے پاس پہنچ کر آپ سے شفاعت کا سوال کر رہے ہوتے ہیں. شفاعت کے نام پہ آپ کو پکار رہے ہوتے ہیں. شفاعت کے نام پہ آپ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں شرک کے قریب بھی نہیں جانا. شرک اتنا بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے، اسے نہیں بخشیں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. یعنی کہ اگر کوئی شرک سے توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا، زندگی میں شرک سے توبہ نہیں کی، شرک کرتا رہا، اسی حالت میں فوت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے یہ گناہ نہیں بخشیں گے، اسے معاف نہیں کریں گے. فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جو دیگر گناہ ہیں وہ اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، چاہیں گے تو معاف نہیں کریں گے. لیکن شرک کے بارے میں کہہ دیا وہ تو بالکل معاف نہیں کروں گا. إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے اس پہ جنت حرام ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. جنت اس پہ کیا ہے؟ حرام ہے. اب چاہے آپ شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی نبی کو یا کسی ولی کو، کسی قبر کو، کسی درخت کو، کسی پتھر کو، کسی کو بھی شریک ٹھہرا لیں. عیسائی کس کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ جی عیسیٰ علیہ السلام کو. تو کیا ان کا شرک یہ معاف ہو جائے گا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بہت اچھے ہیں؟ اللہ کو شرک برداشت نہیں ہے. چاہے آپ اللہ کے ساتھ اللہ کے عظیم نبی عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہرائیں یا آپ نبیوں کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک ٹھہرائیں. فرمایا انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائے اس پہ جنت حرام ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا ای الذنب اعظم، کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا جبکہ اللہ وہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. خالق کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرانا اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ کسی کی برابری ہے؟ رزق دینے کی باری آئے تو سارے مانتے ہیں کون رزق دیتا ہے؟ اللہ نہیں، ایک اللہ. رزق کون دیتا ہے؟ ایک اللہ. پیدا کرنے والا کون؟ ایک اللہ. ہماری حاجتیں پوری کرنے والا، مشکلات دور کرنے والا کون؟ ایک اللہ. تو عبادت کا حقدار بھی ایک اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ نماز میں ہر نمازی وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ عبادت صرف تیری، اور جب مشکل میں پھنسیں گے تو مدد مانگیں گے صرف تجھ سے. لیکن سلام پھرتا ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، حسین مشکل کشا. تو اس لیے میرے بھائیوں ان شرکیہ چیزوں سے بچا جائے اور انسان پوری زندگی توحید پہ رہے، تاکہ جب قبر میں جائے تو انسان مسلمانوں میں سے شمار ہو، مومنوں میں سے شمار ہو. جو شرک کرے گا وہ چاہے کلمہ پڑھتا رہے، وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. کلمہ ہمارا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، جو عبادت کا حقدار ہو، کہ ان کے ہر عبادت کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے.
اس لیے میرے بھائیوں توحید کی حفاظت کی جائے، اور یہ وہ پہلا گناہ ہے جس کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں کیا ہے۔ دوسرا گناہ والسحر، جادو۔ وہ 7 گناہ جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان میں سے دوسرا گناہ کون سا ہے؟ جادو۔ جادو بھی کفر ہے۔ جادو کیا ہے میرے بھائیوں؟ کفر ہے۔ جادو کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے اس کے کفر ہونے کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں پہلے اس بارے میں یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ ان یہودیوں نے اس علم کی پیروی کی جو شیطان جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ یہ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے کیا مشہور کر رکھا تھا؟ کہ جادوگر ہیں، اور ان کی حکومت جادو کے بلبوتے پہ قائم تھی۔ اللہ نے کہا نہیں، سلیمان علیہ السلام میرے نبی ہیں، وہ یہ کفر نہیں کر سکتے۔ یہ جادو کا کام کرنے والے، جادو والا کفر کرنے والے سلیمان علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ یہودی تھے۔ اللہ نے کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو شیطان پڑھتے تھے، جادو پہ مشتمل جو چیزیں شیطان پڑھتے تھے، اس کی ان یہودیوں نے پیروی کی، اس کے پیچھے لگ گیا، اسے اپنا لیا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اللہ کہتے ہیں میرے نبی سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، انہوں نے جادو والا کوئی کام ہے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، ان شیطانوں نے کفر کیا۔ کیا کفر کیا یا اللہ؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو جادو کفر ہے، جادوگر کفریہ کام کا ارتکاب کرتا ہے، اسی لیے کئی ایک صحابہ کرام کا فتویٰ ہے کہ جادوگر مل جائے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ قتل کون کرے گا جی؟ میں اور آپ یا حکومت؟ یہ حکومت کے کام ہے میرے بھائی، میرے اور آپ کے کام نہیں ہے۔ ورنہ تو جس سے میری دشمنی ہوگی میں کہوں گا جادوگر کو قتل کر دیا۔ نہیں، یہ حکومت کے کام ہوتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے اوپر جادو کر دے تو جادو اتارنے کے لیے، جادو زائل کرنے کے لیے کیا ہم جادو کا سہارا لے سکتے ہیں؟ جادو کا علاج جادو سے کر سکتے ہیں؟ اور سیانے کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے جی، یہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جادو کا علاج جادو سے کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہی من عمل الشیطان، کہ جادو کا علاج جادو سے کرنا یہ شیطانی عمل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہودیوں نے جادو کیا تو اس کا علاج کیسے کیا گیا تھا؟ آپ کو قرآن پاک کی صورتیں بتائی گئیں، قرآن پاک کی صورتیں آپ پہ پڑھی گئیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اللہ احد۔ یہ تینوں صورتیں بہترین علاج ہیں جادو کا۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ کون سی صورت؟ تو اگر جادو کا قبل از وقت علاج چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں تلاوت کرتے رہا کریں، خصوصاً سورہ بقرہ کی تلاوت۔ لیکن ہم نے تو مزاج ہی اور اپنا لیا ہے، ہم اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں بیٹا یہ تلاوت، یہ نمازیں یہ مسجد تک محدود رکھا کرو، نماز پڑھنی ہے کہاں جاؤ؟ مسجد میں۔ تلاوت کرنی کہاں جاؤ؟ گھر میں۔ یہاں فلمیں چلیں گی، ڈرامے چلیں گے۔ تو جب گھر میں تلاوت نہیں ہوگی، نفل نمازیں نہیں ہوں گی، سنتے نہیں پڑھی جائیں گی، وتر ادا نہیں کیے جائیں گے، گھر میں فلمیں چلیں گی، ڈرامے چلیں گے،
تو یہ گھر شیطان کا مرکز ہوگا، یہاں شیطانوں کا بسیرا ہوگا، پھر رحمت کے فرشتے یہاں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، یہ پیر صاحب کی تصویر ہے، یہ سیاستدانوں کی تصویر ہے، یہ اس کی تصویر ہے، یہ مولوی صاحب کی تصویر ہے، یہ بیٹے کی ہے، یہ اماں جی کی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو اسے میرے بھائی جادو سے بچیے۔ جادو اگر ہو چکا ہے تو اس کا علاج بھی قرآن پاک سے، نبی علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعاؤں سے، اور اگر جادو نہیں ہوا الحمدللہ میں اور آپ محفوظ ہیں تو قبل از وقت گھر میں وہ تدابیر اختیار کریں کہ آپ کی بیگم، آپ کے بچے اور آپ جادو سے محفوظ رہ سکیں۔ اور وہ اس طرح کہ سورہ بقرہ کی، قرآن پاک کی آپ کے گھر میں تلاوت ہوتی رہے، اور اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ رکھیں جس چیز کے رکھنے سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل ہونے سے انکار کر دیتے ہیں۔ شوقیہ کتے گھر میں رکھے جائیں تو گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو ان چیزوں سے دور رہا جائے۔ بہرحال وہ 7 گناہ جن سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ان میں سے دوسرا کون سا ہے؟ جادو۔ تیسرے نمبر پہ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو قتل کرنا، جسے قتل کرنا جائز نہیں ہے اسے قتل کرنا، یہ تیسرا وہ گناہ ہے جس سے انسان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ کیوں بھی کوئی ایسا بھی ہے جسے قتل کرنے کی اجازت ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ ہیں، کیوں نہیں ہے؟ لیکن قتل میں اور آپ نہیں کریں گے، کون کرے گی؟ حکومت۔ کون ہے جی جس کو حکومت قتل کر سکتی ہے؟ قاتل کو۔ قاتل کی سزا کیا ہے کہ اسے قتل کیا جائے، قتل کا بدلہ کیا ہے؟ قتل۔ لیکن یہ کام کون کرے گا؟ حکومت کرے گی۔ دوسرے نمبر پہ اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے، دین اسلام قبول کرنے کے بعد ترک کر دیتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد یہودی بن جاتا ہے، عیسائی بن جاتا ہے، ہندو بن جاتا ہے، سکھ بن جاتا ہے، اس کی سزا بھی یہ ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ حدیثیں بڑی آسان تھیں، صحابہ کرام نے سنی اور فوراً ان پہ ایمان لے آئے، لیکن آج کل کے لوگ اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اب یہ حدیثیں ان سے ہضم نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہودی کو حق حاصل ہے کہ مسلمان ہو جائے، تو مسلمان اگر یہودی ہو جائے تو پھر سختی کیوں؟ یہ اعتراض کہاں سے آیا؟ زیادہ پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے۔ کیوں؟ کہاں سے آیا یہ؟ بولیے ذرا۔ جب زیادہ پڑھ لکھ گئے تو یہ اعتراض، عام آدمی اعتراض نہیں کرتا، جو فطرت میں پیدا ہوا ہے وہ ایسے اعتراض نہیں کرتا، لیکن جو زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں، انگریزوں سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، چاہے اصلی انگریز ہوں چاہے کالے انگریز ہوں، جنہوں نے ان سے تعلیم حاصل کی ہے، ان کے اداروں میں پڑھے ہیں، ان کے قوانین پہ ایمان لے آئے، ان کے قوانین کو زبانی یاد کیا، قرآن و حدیث کی باری آتی ہے تو ہمیں کہتے ہیں جی یہ مشکل کام ہے، اور جب اپنی عدالتوں میں انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین کے ذریعے مقدمہ لڑنا ہوتا ہے تو ہمارے وکیلوں کو دیکھنے والا ہوتا ہے، سارے پرانے مقدمے یاد ہوتے ہیں، حوالے دیتے ہیں، برطانیہ کی فلاں عدالت میں فلاں مقدمے میں فلاں جج نے یہ ریمارکس دیے تھے، یہ ہمارے ججوں کو زبانی یاد ہیں، اور وہ قوانین کس زبان میں ہیں؟ اردو میں ہیں جی، انگلش میں ہیں، عربی کی باری آتی ہے کہتے ہیں مشکل زبان ہے، جبکہ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ جب کوئی دین تبدیل کر دے، مرتد ہو جائے، اسے قتل کیا جائے گا۔ کہتے ہیں نہیں جی یہ بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ملک میں، آپ کے دائیں بائیں جو ممالک ہیں، وہاں پہ آئین توڑنے کی سزا کیا ہے؟ جی آئین توڑنے کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے، تو وہاں پہ کیوں نہیں کہتے ظلم ہے؟ آپ کا بنایا ہوا آئین، انسانوں کا بنایا ہوا آئین
اگر کوئی توڑ ڈالے، بغاوت کرے، تو کہتے ہیں اس کی سزا کیا جی؟ سزا ہے۔ اور جو اللہ کا دین قبول کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالے، اس سے مرتد ہو جائے اور اللہ کہے، شریعت کہے اسے قتل کیا جائے، کہتے ہیں ظلم و زیادتی ہے۔ میرے بھائی، وہ اللہ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، اس کی زمین پہ رہتے ہیں، اس کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، اس کا کھاتے ہیں، اس کی نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اولاد اس نے دی ہے، بیگم اس نے دی ہے، آنکھیں اس نے دی ہیں، کان اس نے دیے ہیں، ہاتھ اس نے دیے ہیں، پاؤں اس نے دیے ہیں۔ اس کا دین قبول کرنے کے بعد پھر مرتد ہو جانا، اس کی سزا یہی بنتی ہے کہ ایسے آدمی کو قتل کیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ، جو شادی کر لینے کے بعد، ایک دفعہ شادی ہو گئی، شادی ہو جانے کے بعد پھر بھی کسی موقع پہ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اسلام میں اس کی سزا یہ ہے کہ اسے پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے، قتل کیا جائے، اسے سنسار کیا جائے اسے۔ اللہ نے اس کو ایک بیگم دی، اگر تم میں زیادہ شہوت ہے دوسری شادی کر لو، تیسری کر لو، چوتھی کر لو، لیکن کسی کی عزت لوٹنا، کسی باپ پہ یہ ظلم کرنا کہ اس کی معصوم بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنا، جس کے ساتھ زنا کریں گے وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیگم ہے، ان کی بھی غیرت ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ اسلام نے کیا سزا رکھی کہ ایسے آدمی کو سنسار کیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ میری اور آپ کی عزت محفوظ رہ سکے، تاکہ میرا اور آپ کا خاندان محفوظ رہ سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بہن کے ساتھ، ہماری بیٹی کے ساتھ، ہماری بیگم کے ساتھ کوئی داؤ لگا کے چلا جائے اور حمل ٹھہر جائے، بچہ کسی کا اور ہم کہیں میرا بچہ ہے۔ نہیں نہیں، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ہمارے خاندان کو خراب کرے، ہماری عزت سے کھیلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان کی حفاظت کے لیے، ہماری عزت کی حفاظت کے لیے، ہماری غیرت کی حفاظت کے لیے یہ قانون نازل کیا ہے کہ جو شادی ہونے کے باوجود بدکاری کرتا ہے اسے سنسار کیا جائے، قتل کیا جائے۔ تو یہ اور اس سے ایسے لوگ ہیں جن کو قتل کرنے کی اجازت ہے، لیکن قتل کون کرے گا؟ حکومت کرے گی۔ عام آدمی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی معصوم آدمی ہے، بے قصور ہے، اسے آپ قتل کرتے ہیں تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا جرم کرنے والا تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں 5ویں سپارے میں سورہ نساء میں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کسی ایک مومن کو قتل کرے، کتنے مومنوں کو؟ کسی ایک مومن کو قتل کرے، جان بوجھ کر کرے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ اس سے ناراض ہے۔ ولعنہ، اللہ کے اس پہ لعنتیں برس رہی ہیں۔ وعد لہ عذابا عظیما، اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ کس کی سزا ہے؟ جو کتنے لوگوں کو قتل کرے اور جو ایک ہی بم دھماکے میں 50 100 مسلمانوں کو اڑا دے۔ اور نعرہ کیا ہے جی؟ ہم جہاد کر رہے، جہاد ہے، مسلمانوں کو قتل کرنا جہاد ہے؟ اس سے بڑا فساد کیا ہوگا؟ اپنے مسلمان فوجیوں پہ حملے کرنا، مسلمان سپاہیوں پہ حملے کرنا، سرکاری آفیسرز پہ حملے کرنا، یہ کون سی شریعت ہے؟ کون سا دین ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرنا، ایک مومن کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے میرے بھائیوں۔ امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، جب دو مسلمان آپس میں لڑیں، ایک قتل ہو جائے تو فرمایا قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، جو قتل ہوا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ حیرانگی نہیں ہو رہی آپ کو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا، یہ بات تو معقول لگتی ہے، سمجھ میں آتی ہے،
جو قتل ہوا ہے اس کا کیا جرم ہے, وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ دونوں تلواریں اٹھا کے, اسلحہ اٹھا کے لڑ رہے تھے, دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے, ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے, ایک کامیاب ہو گیا دوسرا ناکام رہا, کوشش دونوں نے کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ قتل ہونے والا قاتل کو قتل نہیں کرنا چاہ رہا تھا, وہ بھی قتل کرنے میں لگا ہوا تھا, تلوار اس نے بھی اٹھائی ہوئی تھی, وار اس نے بھی کیے ہیں, کوشش اس نے بھی کی ہے. تو آپ نے فرمایا قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. ہاں اگر کہیں پہ کوئی ایسا مقتول ہے جو قتل و غارت سے بچ رہا تھا, جس کی کوشش یہ تھی کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو قتل نہ کروں, وہ جہنم میں نہیں جائے گا. لیکن جو اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ میں قتل کروں, کامیاب وہ نہیں ہو سکا, کامیاب دوسرا ہو گیا, فرمایا قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. آپ دیکھیے کہ اسلام کو فساد سے, فتنے سے, قتل و غارت سے کتنی نفرت ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں قتل و غارت سے دور رہو, اس کے قریب بھی نہ جاؤ, اجتنبوا, اجتناب کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی تنظیم سے وابستہ نہ ہو جو تنظیم آپ سے مسلمانوں کا قتل کروائی. ایسے دوستوں کے ساتھ دوستی نہ لگائیں جو قتل و غارت کا ارتکاب کرنے والے ہوں, جو بدماش اور قاتل قسم کے لوگ ہوں, ان سے دور رہیں. ایسی جو سے, ایسے ماحول سے دور رہیں جو ماحول آپ کو قتل و غارت پہ لگا دے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں 7 بڑے بڑے گناہ ذکر کیے ہیں, جن میں سے 3 کا تذکرہ آج کے درس میں ہو چکا ہے, باقی کا تذکرہ انشاءاللہ